اگر ہمارے مقاصد پورے نہیں ہوئے آزادی کے تو اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ قائد ملت لیاقت علی خان کو گولی لگی، آج تک کچھ معلوم نہیں۔ جنرل ایوب خان پاکستان کے اقتدار پر قابض ہوئے اور مادر ملت فاطمہ جناح کو کرپٹ، غدار اور ان کا الیکشن چرا کے خود منتخب ہو گئے، مگر کسی نے اس کو غدار نہیں کہا۔ پاکستان بنانے والے غدار ٹھہرے، اور اس وقت بھی ایک طبقہ ایوب خان کو سچا جانتا تھا۔ اور پھر جسٹس منیر، محمد منیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے جنرل ایوب نے بلایا اس وقت جب میں ان کا وزیر قانون تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بنگالی جو ہیں روز کرتے ہیں کہ ہمارے رائٹس، ہمارے حقوق، ہمارا آئین، یہ بڑا شور کرتے ہیں، مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، ان کو کہو کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے تو رہیں، نہیں تو چلے جائیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اسی طرح جا کے اس وقت کی بنگالی قیادت کو یہ کہا، تو اس وقت کی بنگالی قیادت نے مجھے جواب دیا کہ بھائی صاحب آپ ہمیں یہ بتا دیں جسٹس منیر صاحب کہ بنگالی کی پرسنٹیج ریشو پاکستان میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا 58%۔ اس نے کہا پھر ہم تو پاکستان میں رہیں گے، آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں۔ مگر غدار وہ ٹھہرے، اور اس وقت بھی ایک طبقہ ان کو غدار سمجھتا رہا۔ پھر آئے ایک رنگیلے جنرل یایا، اور وہ حسین شہید سہروردی اور شیخ مجیب کو غدار کہتے رہے، ان کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے رہے، اور وہ پاکستان کے ٹوٹنے کا موجب بنے مگر غدار ٹھہرے۔ حسین شہید سہروردی بد کردار، کرپٹ، چور، ڈاکو ٹھہرے، حسین شہید سہروردی، اور اس وقت بھی ایک طبقہ جو ہے وہ یحییٰ خان کو ہی محب وطن، با کردار اور فرشتہ نما انسان کہتا رہا۔ بات یہاں رکتی نہیں ہے، اس سے بات آگے چلتی ہے تو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والا، پاکستان کے اندھیرے دور کرنے والے کو ہائی جیکر بنا دیا، سزا دے دی، اور اس نواز شریف کو اس وقت بھی ایک طبقہ کہتا رہا کہ جناب جنرل مشرف کو مارنے کے لیے 300 لوگوں کی جان لینے لگا تھا نواز شریف۔ اس وقت بھی ایک طبقہ یہ بات کہتا تھا، اور ساری دنیا نے بعد میں مانا کہ وہ بات غلط تھی۔ ہائی جیکر زمین پہ طیارہ ہائی جیک کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اس وقت بھی ایک طبقہ کہتا رہا نواز شریف ہائی جیکر ہے۔ اور آج ایک ایسا شخص جو بات کر رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، وہ اپنے کردار کے حوالے سے جس کو صادق اور امین ثاقب نثار جیسے لوگ سرٹیفکیٹ دیں، جبکہ میرے جیسے کمزور ایمان کے مسلمان کا ایمان ہے کہ صادق اور امین انبیاء اکرام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، مگر اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ اور یہ صادق اور امین پاکستان سے باہر کی ایک عدالت سے اس کے کردار کے حوالے سے جو فیصلہ آ چکا، کوئی ماننے کو ایک طبقہ تیار ہی نہیں ہے۔ اور ایک طبقہ آج بھی چیف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد کہ یہ چور، ڈاکو، منی لانڈر اور غدار ہے، غدار کس زمرے میں کہ بھائی جن لوگوں سے آپ پیسہ لیتے رہے ہو، جنہوں نے کوئی 2-4 لاکھ 2-4 ہزار نہیں، کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ دنیا کی بااثر شخصیات نے
غیر ملکی کمپنیوں نے آپ کو جو فنڈنگ کی وہ کن مقاصد کے لیے کی تھی؟ اور اگر ہسپتال کے لیے دیے تھے تو یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ آپ کے بقول میں نے اس پیسے سے سٹا کھیلا، آپ کے بقول کہ اگر وہ ہسپتال کو پیسے دیے تھے تو آپ نے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں کس طرح ٹرانسفر کیے، اور اگر وہ پی ٹی آئی کو ملے تھے تو پھر آپ یہ بتاؤ کہ ان کا پاکستان کے پرائم منسٹر لگائے جانے سے پہلے تمہیں پیسہ دینے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ مقاصد تم نے 4 سالوں میں پورے کر کے دکھائے؟ حقیقت ہے کہ دکھائے؟ پاکستان کی معیشت کو ڈبویا، پاکستان میں ڈالر آج جو پھر بہتر ہونا شروع ہوا ہے، روپیہ آج جو پھر بہتر ہونا شروع ہوا ہے، تم پھر کال دے رہے ہو، تم پھر کہہ رہے ہو کہ میں جلسے جلوس کروں گا۔ 2017 کا پاکستان جو ایک چلتا پھلتا پھولتا پاکستان، نواز شریف کے دور کا پاکستان، اس وقت یہ مجرم اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ثاقب نثار مرکزی ملزم ہے۔ 2017 کا اور آج کا موازنہ کرو تو پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون سے کردار شامل تھے، اور ان کرداروں میں مرکزی کردار ثاقب نثار کا ہے۔ اور جب میں یہ بات کہتا ہوں تو پھر کہا جاتا ہے کہ الزام ہے اداروں پہ، میں نہیں کہہ رہا۔ جسٹس شوکت صدیقی کیا کہہ رہے ہیں؟ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جس طرح بنتے ہیں پینل، اور میں نہیں کہہ رہا، انتہائی میرے محترم جسٹس فائز عیسیٰ اپنے خط میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ دنیا کے جو انفارمیشن ادارے ہیں وہ ہمارے اداروں اور بالخصوص عدلیہ کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں۔ مجھے احترام ہے عدلیہ کا، میں ہمیشہ احترام کرنے والوں میں سے ہوں، مسلم لیگ ہمیشہ احترام کرنے والوں میں سے ہے۔ اس پر الزام لگا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا۔ بھائی اگر بغیر اجازت کے لوگ اس وقت داخل ہوئے سپریم کورٹ کی عمارت میں، کچھ شیشے ٹوٹے یا کوئی دروازہ ٹوٹا تو کہا گیا سپریم کورٹ پر حملہ ہے، ایف آئی آر درج ہوئی، مگر جو چند دن پہلے سپریم کورٹ کا دروازہ توڑ کر دیواریں پھلانگ کے شیشے توڑ کے داخل ہوا گیا، تو اس کو اگر کہا جائے کہ یہ ان کے جذبات کا اظہار ہے تو پھر کہہ دیں کہ اس وقت بھی جذبات کا اظہار تھا، آج بھی جذبات کا اظہار ہے، اور اگر اس وقت حملہ تھا تو پھر آج بھی حملہ ہے۔ یہ کیسا معیار ہے؟ اور پھر مجھے کوئی بتائے کہ شہباز گل نامی ایک شخص کے متعلق کہتا رہا اور اس پر ایف آئی آر ہو اور 2 دن کا ریمانڈ ہو، اور میں اگر سمیش کرنے کی بات کروں کہ آپ کسی لیڈر کو دھمکی نہیں دے سکتے، ہم نہیں مانتے اس چیز کو، تو اس کو غداری کے مقدمے میں گرفتار کرو اور 14 دن پورے ریمانڈ کے کرواؤ۔ اور آج میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ رات کو جیل سے مجھے اٹھا کر کون لے کے جاتا تھا اور کہاں کہاں لے کے جاتا تھا، میں اس تکلیف کا ذکر اس لیے نہیں کرتا اور نہ آج کروں گا کہ میں شرمندہ نہیں ہوں۔ میں سینہ تان کے کہتا ہوں کہ اگر سمت درست کرنے کے لیے اگر آزاد جیل میں ڈال دیا جائے مگر مقصد پورے ہو جائیں تو میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا۔ مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اگر
پاکستان کے اندر، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج بھی نواز شریف کو نکال کر اس کو لانے والے سب کچھ سامنے آنے کے بعد بھی کچھ نہ سیکھیں گے، اور جو کچھ ہو رہا ہے، کچھ لوگ آج بھی اس کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، مگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا نواز شریف کا جرم یہی ہے کہ اس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا؟ نواز شریف کا جرم یہی ہے کہ اس نے سی پیک دیا، اس نے پاکستان کے اندھیرے دور کیے، اس نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا، اس نے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اور اس نے آنے والی نسلوں کو خوشحالی کا درس دیا، پیغام دیا، نوید دی، مگر اس کو نظریہ ضرورت کے تحت اگر آپ تاحیات نہ حل کر دیں، اور ایک شخص جس کا فیصلہ چیف الیکشن کمیشن بتائے ثبوتوں کے ساتھ، اور جو 8 سال کیس چلتا رہا ہو، نواز شریف کے متعلق تو کہا گیا تھا کہ اس کا فیصلہ 3 مہینوں 2 مہینوں اور دنوں میں کر کے دکھاؤ، ایک مانیٹرنگ جج اوپر بیٹھ گیا تھا اور فیصلہ دے دیا، سنا دیا، لکھ دیا، مگر آج جو باتیں ہم کہتے تھے وہ باتیں سچ ثابت نہیں ہو رہی کہ پاکستان کی ترقی کا پہیہ روکنے کے لیے 2017 میں سازش ہوئی، اور عمران خان، ثاقب نثار جیسے لوگ کردار تھے اس کے، اور 70-75 سالوں میں جو مقاصد پورے نہیں کر سکے، حاصل نہیں کر سکے، اس جیسے نظریہ ضرورت کے تحت جسٹس منیر جیسے اور جسٹس ثاقب نثار نے تو انتہا کر دی۔ یہ جوڈیشل کو کا آغاز جسٹس منیر سے شروع ہوا اور جسٹس ثاقب نثار نے انتہا کی، مگر جسٹس شوکت صدیقی صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے خط میں آج بھی بہت سے انکشافات کر رہے ہیں۔ ہم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں، نوجوانوں، یہ جس آزادی کا انقلاب کا ذکر کرتا ہے، اس سے پوچھو روڈ میپ کیا ہے اس آزادی انقلاب کا؟ بتاؤ کس طرح خوشحالی لاؤ گے؟ یہ انقلاب کیسے پایا تکمیل تک پہنچے گا؟ کیا اس طرح پہنچے گا کہ تم اقتدار میں آؤ اور 4 سال قرضے بھی بڑھ جائیں، کرپشن بھی بڑھ جائے، بے روزگاری بھی بڑھ جائے، مہنگائی بھی بڑھ جائے؟ اگر اس کو انقلاب کہتے ہو تو پھر میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جو ایوب خان کو اچھا کہتے تھے، جو یا ٹوٹنے کا ملک کا موجب بنا، اس کو بھی اس وقت کے کچھ لوگ اچھا کہتے تھے، اور کچھ لوگ مشرف کو بھی بہتر جانتے تھے، اور آج بھی کچھ لوگ عمران خان کو تمام تباہی کا موجب جو ہے، اس کو آج بھی کچھ لوگ مسیحا سمجھتے ہیں۔ تو یہی ہمارا آج کا آپ کے سامنے بات کرنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں، اگر آزادی انقلاب اس چیز کا نام ہے کہ اسے دوبارہ اقتدار دے دیا جائے، تو یہ قوم کو قبول نہیں ہے، اور اگر اس چیز کا نام ہے کہ اس کا 62-63 کے حوالے سے کیس ٹرائل نہ ہو، اس کو انقلاب کہتے ہیں، تو قوم کو قبول نہیں ہے، اور اگر توشہ خانہ ریفرنس فائل نہ ہو، اس پہ فیصلہ نہ ہو، یہ انقلاب ہے، تو یہ قوم کو قبول نہیں ہے۔ اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 62-63 پر پورا، اگر درجنوں ارکان اسمبلی جو 10 روپے کا اکاؤنٹ آپریٹ بھی نہیں کرتے تھے، ان کو ان کے مخالف کی شکایت پر آپریٹ نہ کرنے والا اکاؤنٹ بھی جو ہے اس پر نااہل کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ تم نے
اس اکاؤنٹ کو اپنے فارم میں ظاہر کیوں نہیں کیا؟ اور جو شخص کئی اکاؤنٹ آپریٹ کر رہا ہو، کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہو، دستخط شدہ اس کے اپنے دستخط شدہ اکاؤنٹ ہوں، وہ ظاہر نہ کرے اور اس کو کہا جائے کہ چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ میرا مخالف ہے، میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، میرے خلاف کوئی ایسا فیصلہ دیا جا رہا ہے، تو مجھے صرف آ کے یہ بتا دو، اور میں کبھی بھی اس بات پر بلیو نہیں کرتا، نہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بات کی صداقت کے لیے میں کہوں کہ آؤ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے بات کریں۔ ہاں، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں قرآن پاک کی حرمت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم تو کہتے ہو کہ اگر میری بات کی کوئی تائید نہ کرے تو وہ شرک کرے گا۔ میں تو کم محدود علم رکھنے والا شخص ہوں، مگر میں محترم علماء اکرام، جید علماء اکرام اور عالم دین جو ہیں ان سے ضرور گزارش کر رہا ہوں کہ قوم کی رہنمائی فرمائیں، قوم کی رہنمائی فرمائیں کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ جس نے میری بات کی تائید نہ کی اس نے شرک کیا، توبہ نعوذ باللہ، یہ تو مرزا قادیانی سے آگے نکل گیا۔ اور اگر یہ سارا کچھ یہ فتنہ فساد کرنے والا سب کچھ کہتا جائے گا اور میری نوجوان نسل کو گمراہ کرے گا، مجھے انتقام کا نشانہ بنائے، عظما بخاری کو انتقام کا نشانہ بنائے، ہمارے پولیٹیکل ورکر کو انتقام کا نشانہ بنائے، ہم برداشت کریں گے، ہم انتقام نہیں لیں گے، ہم اظہار نہیں کریں گے، مگر میرا ملک برباد کرو، میرے دین پہ انگلیاں اٹھاؤ، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا اور نہ برداشت کریں گے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 62-63 پر صادق اور امین یہ نہیں رہا چیف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد، لہذا اب کال کوٹری نہیں تو کم از کم روشنی والی کوٹری میں جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چند لوگوں کی حمایت سے، اور میں جو بات کہتا ہوں میں ڈنکے کی چوٹ پر ثبوت سے کہتا ہوں کہ اگر اسے چند لوگوں کی آج بھی حمایت حاصل نہ ہو تو یہ بنی گالا نہ آئے، یہ وہاں جائے جہاں اس کو تحفظ دینے والے پشاور کے حکمران موجود ہوں۔ یہ اس وقت 15 دن کے بعد بنی گالا آیا تھا جب اسے کور مل گیا تھا۔ اس لیے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب آزادی کا روڈ میپ جن کو گمراہ کر رہے ہو ان کو بتاؤ، اور جو تم کہہ رہے ہو کہ ستمبر میں نواز شریف آنے والا ہے، سن لو، نواز شریف پچھلے سال دسمبر میں آ رہا تھا، تو اس وقت لگایا ہوا تھا پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر ہوتے ہوئے تم نے کہا تھا کہ نواز شریف کی واپسی کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، ہیوی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ میں نے اس وقت بھی سوال کیا تھا کہ وہ ہیوی انویسٹمنٹ کہاں کی جاتی ہے، نام تو لو، بہادر بنو۔ پھر آج یہ کہہ رہا ہے کہ ستمبر میں نواز شریف آ رہا ہے اور مجھے اور اس کو ایک جیسا کرنے کے بعد کہا جائے گا کہ دونوں الیکشن لڑو۔ اس سے بڑا فراڈ دنیا سے کوئی نہیں کیا جا سکتا، اس قوم سے نہیں کیا جا سکتا۔ نواز شریف کا اور تیرا موازنہ بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ نواز شریف کو اپنے بیٹے سے 10,000 تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نااہل کیا گیا، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے کو سی پیک دینے والے کو نااہل کیا گیا،
مگر کروڑوں کھربوں روپیہ کھا جانے والا پنکی فرا ان کے ذریعے کھانے والے کو ہاتھ نہ ڈالا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب سماچار جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اب جنہوں نے لوٹا ہے، حقیقی لوٹا ہے، وہ طبقہ جو ایوب کی، یحییٰ کی، پرویز مشرف کی حمایت کرتا تھا، وہی طبقہ آج اس کا فالوور بنا ہوا ہے۔ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم نے اس وقت بھی مقابلہ کیا تھا، ہم آج بھی مقابلہ کر رہے ہیں، اور نواز شریف ستمبر میں پاکستان اس قوم کی نمائندگی کے لیے آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو آج آپ نے اتنی باتیں کہی ہیں، یہ آپ کی ذاتی رائے ہے، کل کو پارٹی یہ کہہ دے گی، یا یہ پارٹی کی رائے ہے؟ دوسرا یہ بتا دیجیے کہ آئندہ انتخابات کم ہو رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کے لیے نواز شریف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے طاقتور لوگوں کی؟ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ آپ بھی یہ بات سمجھتے ہیں، سوال کرنے والے بھی، کہ نواز شریف کے بغیر لیول پلینگ فیلڈ اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ایک جماعت کے سربراہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دوسرے کی سہولت کاری کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ادارے آزاد ہیں تو وہ فیصلے جو غلط کیے گئے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہونے جا رہا، آپ دیکھیں کہ کیا نواز شریف ہائی جیکر تھا؟ 8 سال بعد پھر اپیل کیسے سنی گئی، اعتراف کیسے کیا گیا؟ آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تو 20 سال بعد اعتراف کیا گیا کہ یہ عدالتی قتل ہے۔ آج جو فیصلے لیے جاتے ہیں، ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محترم جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی آواز کو سنا جائے۔ ہم کہتے ہیں انتہائی قابل احترام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خط کو پبلک کیا جائے۔ ہم بڑے احترام سے عدلیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ کسی دباؤ میں آئے بغیر جسٹس کیا جائے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے ساتھ آج جسٹس ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ ماضی سے سبق سیکھا جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ جس بھنور میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، اس میں تمام پولیٹیکل فورسز کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا اشد ضروری ہے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ میاں صاحب، پارٹی کا کچھ حصہ جو ہے آپ کے ثبوت اور آپ کے مزاج سے طاقت نہیں رکھتا، اور آپ کا مزاج بھی نہیں ہے کہ پارٹی سیکرٹریٹ میں پریس کانفرنس کرنے کا، عموماً پریس کلب میں کرتے ہیں، خیالات کے آپ تو کیا آج کی پریس کانفرنس کی جو تپش ہوگی آپ کی پارٹی اس کو ختم کرے گی؟ ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا یہ ہے کہ ضیاء الحق کو آپ بیچ میں بھول گئے۔ آپ نے اتنی جو ہے وہ بتایا کہ ضیاء الحق آ گیا اور اس میں ایوب خان صاحب آ گئے، لیکن اس میں ضیاء الحق کو آپ بول گئے۔ بالکل آپ بجا کہتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، اس کا ذکر نہیں کر سکا، مگر حقیقت ہے کہ ضیاء الحق نے کیا نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے نہیں لیے؟ کیا میں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کس طرح عدالتی اس کا قتل کیا گیا؟ وہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں تھا، میں نے عرض کیا تھا، ویسے نام لینا ضروری تھا تو میں لے رہا ہوں۔ اچھا ایک طرف آپ شخصیت آدمی، ایک طرف آپ اس پہ تبصرہ کر دیں کہ یہ جو ابھی آپ نے نااہلی کی بات کی ہے، تو آج کل کچھ دانشور اور کالم نگار یہ والی بات کرتے ہیں کہ ایک پاپولر لیڈر کو نااہل قرار دینا جو ہے ایک پاکستان کے لیے، ریاست کے لیے ایک مشکل امر بھی ہوگا اور مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں پرویز بشیر صاحب،
मुझे बड़ा एहतराम है आपका, मगर मुझे आप ही बता दें कि क्या नवाज शरीफ 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर नहीं था? क्या पॉपुलर हुए बगैर वो 3 दफ़ा अपोजिशन लीडर नहीं था? क्या पॉपुलैरिटी का पैमाना ये है कि किसी को एक दफ़ा 2018 का इलेक्शन चुरा के उसको प्राइम मिनिस्टर लगा दिया जाए तो उसके खिलाफ फैसला नहीं आ सकता, और 3 दफ़ा का मुंतखब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है बतौर प्राइम मिनिस्टर के ही 2017 में उसके खिलाफ फैसला सुना दिया जाए बगैर सबूत के, तो पाकिस्तान फिर भी चलता रहे? क्या आज का पाकिस्तान जो है वो मुतहम्मल है इस चीज का कि पाकिस्तान की मईशत को मजीद डुबो दिया जाए? क्या पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मल है कि नवाज शरीफ को ताहयात नाहल रखा जाए और इस नाहल को नालायक चोर को, डाकू को और दुनिया के बकौल दुनिया से पैसे लेने वाला, उनके मकासद पूरे करने वाले को हम सर पर बैठाए रखें? ये मुमकिन नहीं है। अब ये सब ये बताइएगा कि आप मैनी टाइम जो है नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान कर चुके हैं, कई दफा आप तारीख दे चुके हैं, आपके पार्टी के लोग तो कहते हैं डॉक्टर जब इजाजत देंगे मियां साहब तब वापस आएंगे। आपको किस डॉक्टर ने बताया कि उस नंबर में आ सकते हैं और किसने कहा है? और ये बताया कि उस नंबर में लाहौर आ रहे हैं कि इस्लामाबाद आ रहे हैं? देखें, जो डॉक्टर हैं ना वो मुख्तलिफ वक्तों में अपनी राय चेंज करते रहते हैं, और उस वक्त के जो डॉक्टर थे वो मुनासिब नहीं समझते थे कि पाकिस्तान का मौसम माहौल ठीक है। आज के डॉक्टर जो हैं वो ये पाकिस्तान के अवाम डॉक्टर हैं। उन्होंने फैसला दिया है कि अब हमारी बस हो गई है, अब नवाज शरीफ आ जाओ। अच्छा ये मियां साहब ये बताएगा, मियां साहब ये बताएगा कि एक तरफ आप शख्सी आज़ादियों की बात कर रहे हैं, हकीकी आज़ादियों की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब एक जमहूरी हुकूमत एक चैनल को बंद कर देती है जिससे 4000 से ज्यादा मुलाजमीन को बेरोजगार करने की कोशिश की जाती है। क्या ज़िया की सोच अभी भी मुस्लिम लीग नून के अंदर से निकली नहीं? देखें, अगर जो मैं क्या कहूँ इस बारे में, मगर इतना ज़रूर आपको कह देता हूँ कि अपने अंदर भी ज़रा हमें सोचना चाहिए हम क्या करते आ रहे हैं। अच्छा सर ये बताएंगे, आपने कहा ना नवाज शरीफ आ रहे हैं, तो वजीर दाखिला जो है पंजाब के, उन्होंने कहा कि जब वो आएंगे तो उनको कानून के मुताबिक जो है डील किया जाएगा। तो वो आके पहले जेल जाएंगे या किसी कुव्वत ने आपको कोई अंडरटेकिंग दी है उनके हवाले से? देखें, हम अंडरटेकिंग पे बिलीव करने वाले लोग नहीं हैं, ये आपको बता दूं। और जहाँ तक आपका ये तल्लक है कि आएंगे तो जेल जाएंगे, हम जेल से डरने वाले हैं। और नवाज शरीफ क्या पहली दफ़ा जेल जाएंगे? और नवाज शरीफ जब लंदन थे तो पाकिस्तान में तो किसी पर FIR हो जाए तो वो दौड़ता है पाकिस्तान से बाहर। नवाज शरीफ को तो बाहर था तो सज़ा सुना दी गई थी, और वो अपनी बेटी का हाथ थाम के बिस्तरे मर्ग पर अपनी मिसिस को छोड़कर आ गया था पाकिस्तान, वो जेल से डरेगा? जैसा ये बताइएगा कि जो हुकूमतें बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर, मगर एक चीज ज़हन में रखें, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि साकिब निसार का फैसला है, क्योंकि साकिब निसार की हदायत पर हमें सजा सुनाई गई थी, हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। इस्तकबाल आपको ऐसा करके दिखाएंगे और जगह का बताएंगे कि मलक आरिफ साहब तुसी भी उसे पहुंचोगे। सारा कुछ आज ही जाते हैं। जो हुकूमतें बनाते रहे, जो हुकूमतें गिराते रहे, क्या आपकी अब भी उनसे दोस्ती है? और अगर दोस्ती है तो पंजाब में ये स्विच ऑन और ऑफ क्यों होता है? देखो, मेरी बड़ी वाज़िया मेरी सोच है, मेरी जमात की सोच है, मेरे लीडर की सोच है कि ना हम दोस्ती रखना चाहते हैं ना हम दुश्मनी रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं आइन कानून के दायरे में रहते हुए अगर तमाम अदारे, उसमें सियासी जमातें भी एक अदारा हैं,
وہ بھی کسی سے مدد نہ مانگیں, وہ بھی جگہ جگہ یہ رونا نہ روئیں کہ مینوں دوبارہ نوکری تے رکھ لو. میں یہ کہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل ادارے ہوں یا ریاست کے ادارے ہوں, ان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آئین قانون کے مطابق بہیو کریں گے تو ملک اس صورتحال سے نکل سکے گا. یہ ڈے ون سے, اور نواز شریف نے یہ 4-5 سال کی جدوجہد نہیں ہے. نواز شریف نے 20 سال ذہن سازی کے لیے لگائے ہیں پاکستان کے, اور خاص طور پر پنجاب کے لوگوں کی ذہن سازی. اس نے تکلیفیں قیدیں سہنے کے بعد لوگوں کی ذہن سازی کی ہے کہ یہی راستہ ہے پاکستان کو بھنور سے نکالنے کا, آئین قانون کی بالادستی میاں میں. صاحب یہ بتائیے گا کہ Last. آپ نے ابھی ذکر کیا سازش کا بھی, جسٹس اکرم نثار کا بھی, اور دوسرا نظریہ ضرورت کا. مجھے یہ بتائیے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے نظریہ ضرورت استعمال ہوتا رہا ہے, اور یہ افیکٹو ہوتی رہی ہیں سیاسی جماعتیں. نہ تو آپ قانون سازی کر سکے شفاف الیکشن کی کہ عوام اس کو تسلیم کر سکے. 2018 کے الیکشن پہ ایک کمیٹی بنی, اس کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں. اب آپ کی حکومت بھی ہے, تو اس حوالے سے بھی کوئی قانون سازی ہوگی کہ کوئی جسٹس یا کوئی ادارہ اپنے آئینی حدود سے باہر نہ نکل سکے, اس کو روکنے کے لیے بھرپور طریقے سے قانون سازی ہو. اس میں آپ کی پیپلز پارٹی بھی شامل رہی ہے, افیکٹو ہوتی رہی ہے, آپ بھی ہوتے رہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ 70-75 سالوں میں فیصلے آتے رہے ہیں, میں معذرت سے یہ عرض کروں گا کہ کچھ ادوار میں فیصلے آئین قانون کے مطابق بھی آئے ہیں, بھلے تھوڑے آئے ہیں, مگر جہاں تک قانون کا تعلق ہے تو قانون تو بے شمار بنتے رہے, آئین بنتا رہا, مگر اس پر عمل نہیں کیا جانے دیا جاتا. اور وہ کون نہیں کرنے دیتا؟ ظاہر ہے جو بااثر ہوتے ہیں, جو طاقت میں ہوتے ہیں, وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے, توڑتے ہیں. یہی میرا رونا ہے کہ آپ آزاد بھی ہیں, آپ کے پاس آئین بھی ہے, آپ کا قانون بھی ہے, مگر اس پر نہ کوئی عمل کرنے دیتا ہے اور نہ اس آزادی کے مقاصد کوئی پورے کرنے دیتا ہے. عمران خان فتنے جیسے کردار جو ہیں مختلف اوقات میں اپنا رول ادا کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ. قانون سازی ہو گئی ہے 75 والے